یہ میرے خیال بات ماننے نہ ماننے والی بات نہیں ہے. سرکار کی رٹ ہم نے انفورس کرنی ہے جو قانون کا تقاضا ہے, اور اگر اس میں کسی نے اس رٹ کو انفورس کرنے میں ریزسٹنس سے کام لیا تو وہ کار سرکار میں مداخلت ہے, ان کے خلاف ہم سختی سے جائیں. کراچی پولیس چیف کی رات تک شہر سے دھرنے ختم کرنے کی وارننگ. ترجمان کراچی پولیس نے وضاحت جاری کر دی. جاوید عالم اوٹو کا دھرنے ختم کرنے کا بیان غلط فہمی قرار. کہا بیان کو دھرنوں کے خاتمے سے منسلک کرنا بے بنیاد اور غلط فہمی پر مبنی ہے. پولیس چیف کے کہنے کا مقصد دھرنوں کا خاتمہ نہیں, دھرنوں کا انتظام اس طرح کرنا ہے جس سے ٹریفک کی روانی میں خلل نہ ہو. آپ جو ہے نا ساری سڑکیں بندی کا ہم نے نہیں کریں گے, وہ اپنے بیر چلا دیا وہاں سے راجہ صاحب کے ساری سڑکیں بندی ہوں گی. اس کے علاوہ ہمارا کسی تو کوئی مذاکرات ہوئی نہیں, کوئی مذاکرات کسی قسم کے نہیں. پارا چنار میں جو دھرنا ہے نا وہ مرکزی دھرنا ہے, وہ اٹھے گا ہم بھی اٹھیں گے. مجلس وحدت المسلمین کا کراچی پولیس چیف کے وضاحتی بیان کا خیر مقدم. علامہ حسن ظفر نقوی نے کہا دھرنے ضلع کرم کے روڈ کھلنے تک جاری رہیں گے. پارا چنار میں دھرنا ختم ہوا تو کراچی میں بھی ختم کر دیں گے. شرکا کا پرامن رہیں, شاہراہوں کا ایک حصہ عوام کی آمد و رفت کے لیے کھلا رکھیں. کراچی کے مختلف مقامات پر 5 روز سے MWM کے دھرنے. سڑکیں بند ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ملیر میں دھرنا ختم. شارع فیصل کے دونوں ٹریکس کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا. نمائش گولی مار, پاور ہاؤس چرنگی, یونیورسٹی روڈ, عباس ٹاؤن, چارہ پاکستان, 5 اسٹار چرنگی اور سجانی ٹاؤن KTA فلیٹ اور کامران چرنگی پر دھرنے جاری. کمشنر کراچی سید حسن نقوی کی مجلس وحدت المسلمین کی قیادت سے ملاقات. شہر میں جاری احتجاجی دھرنے ختم کرنے کی اپیل. کہا عوام کو مشکلات ہو رہی ہیں اس لیے احتجاج کو مؤخر کیا جائے. پارا چنار کی سڑکیں کھلوانا گنڈا پور کا کام ہے, مریم نواز کا نہیں. KP میں امن کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ KP اور جیل میں بیٹھے ان کے لیڈر کی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید. کہا حالات خراب کرنے کی سیاست کو پنجاب کے عوام سپورٹ نہیں کرتے. پنجاب کی ایئر ایمبولینس پارا چنار میں خدمات سر انجام دے رہی ہے. ضلع کرم میں قبائل کے درمیان حتمی امن معاہدے پر دستخط کل ہو جائیں گے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کا دعویٰ. میڈیا سے گفتگو میں کہا فریقین جنگ بندی کی پاسداری کر رہے ہیں. دونوں فریقین کی جانب سے اسلحہ سرنڈر ہوگا تو راستہ کھول دیں گے. اس بار کرم کے مسئلے کو مستقل حل کریں گے. کرم اور پارا چنار کی صورتحال پریشان کن ہے. مسئلے پر ہم اپنی پگڑیاں فریقین کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار ہیں. چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی کی پریس کانفرنس. کہا KP حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرے. مسائل کا حل طاقت سے نہیں مذاکرات سے نکالا جائے. کراچی سمیت جہاں بھی راستے بند ہیں اور لوگوں کی مشکلات کا خیال رکھنا چاہیے. قید و بند کی صحبتیں برداشت کی مگر انتشار اور عوام کو تقسیم کرنے کی سیاست نہیں کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا مسلم لیگ نون کے یوم تاسیس پر پیغام. کہا پاکستان کو بچانے کے لیے اپنی سیاست قربان کی اور ملک کی سلامتی و معیشت کو ہمیشہ ہی ترجیح دی. اللہ کے کرم اور عوام کی حمایت سے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے یوں ہی محنت جاری رکھیں گے. نیو گوادہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو مصروف ٹرانزٹ پوائنٹ بنانے کے لیے حکمت عملی بنائی جائے. ایئرپورٹ کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں. وزیر اعظم شہباز شریف کی اجلاس میں ہدایت. کہا یہ منصوبہ پاک چین عظیم دوستی کی نمایاں مثال ہے. ایئرپورٹ فعال ہونے سے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے. علاقے میں خوشحالی آئے گی. اگلے 5 برس کے لیے قومی معیشت کی بہتری کا منصوبہ تیار. اڑان پاکستان کے نام سے قومی معاشی ایجنڈے کا اعلان کل ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف 5 سال کا قومی اقتصادی پلان جاری کریں گے. 2029 تک ملکی برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر. سالانہ IT گریجویٹس کی تعداد میں اضافہ. شرفاندگی کو فروغ اور غربت میں کمی لائی جائے گی.
सदर मुमलिकत की 6 बैंकों को फ्रॉड मुतासरीन को तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत। आसिफ अली जरदारी ने बैंकिंग मुहतसिब के फैसलों के खिलाफ दायर 31 दरख्वास्तों पर फैसले कर दिए। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर जरदारी ने मुतासरीन के हक में बैंकिंग मुहतसिब के फैसलों को बरकरार रखा। पंजाब और यूएई का वर्किंग ग्रुप कायम करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीर की मुलाकात। मुआशी ताउन और पंजाब तरक्याती मनसूबों और सयाहत के फरोग पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने कहा, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, तालीम और तवानाई के शोबों में यूएई की मुआवनत काबिल कदर है। पंजाब ज़राअत, टेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी और दीगर शोबों में यूएई के साथ ताउन का ख्वाह है। वज़ीर आला सिंध का अचानक सेफ सिटी ऑफिस DHA का दौरा। एमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स का जायजा लिया। सेफ सिटी अथॉरिटी को 2025 में काम मुकम्मल करने और कराची में भरपूर काम करने की हिदायत। मुराद अली शाह ने कहा कि पहले मरहले में 5 और 2 माह में बाकी व्हीकल्स सड़कों पर होनी चाहिए। एहतसाब अदालत में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बाद में PTI को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 100 से ज़ायद तहाइफ की फहरिस्त पेश। कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन ऑफिसर का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। बुशरा बीबी के वकील की गवाह पर जज़्वी जरा। आइंदा समाअत में गवाह पर जरा मुकम्मल की जाएगी। बानी PTI की रिहाई समेत 9 मई और 24 नवंबर वाक़यात पर कमीशन बनाया जाए। PTI रहनुमा असद फैसल ने मुतालबात दोहरा दिए। कहा, हुकूमत से हमारे मुज़ाकरात 2 तारीख को होंगे। अपनी मुज़ाकराती टीम से मुशावरत कर रहे हैं। तमाम मुज़ाकराती टीम के अरकान अगली नशस्त का हिस्सा होंगे। PTI पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर कारबंद है। कुछ बैरूनी क़ुव्वतें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम पर ज़रब लगाना चाहती हैं। मुल्क के अंदर से इसको मदद मिल रही है। PP रहनुमा सेनेटर परवेश खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो लोग गुलाम ना होने का दावा कर रहे थे, आज वो खुलकर अमरीकी गुलामी पर उतर आए हैं। पहले से कायम मदारिस को 6 माह में रजिस्टर करवाना होगा। नए मदरसे की 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 का गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हर दीनी मदरसे को तालीमी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार के पास जमा करवानी होगी। अपने हिसाबात के लिए एक ऑडिटर मुकर्रर करना होगा। ऑडिट रिपोर्ट की एक कॉपी रजिस्ट्रार को जमा करवानी होगी। यूनान कश्ती हादसे केस में FIA के मुलविस अफसरान और अहलकार के खिलाफ महकमाना कार्रवाई शुरू। FIA ने 18 अफसरान और अहलकार को जिला बदर कर दिया। उधर FIA गुजराबाद जोन ने यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर समेत 9 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश का आगाज। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में शदीद धुंध। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 153 रिकॉर्ड किया गया। कई मुकामात पर हद निगाह 0 हो गई। मोटरवेज के मुतादिद सेक्शंस को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। स्कूल्स की अपनी बसें होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी। अदालत ने नए स्कूलों की रजिस्ट्रेशन बस पॉलिसी के साथ मशरूत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक से मुतालिक केस की समाअत। स्कूल बस पॉलिसी पर अमल न करवाने वाले स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने की हिदायत। तमाम स्कूलों को 1 माह बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा कराने का हुक्म। मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों के लिए इस्लामाबाद में MD कैट का दोबारा पर्चा। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के तलबा की शिरकत। इम्तिहानी मरकज़ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान में रवा साल का 68वां पोलियो केस रिपोर्ट। नेशनल पोलियो लेबॉर्ट्री ने DRA इस्माइल खान से केस की तस्दीक कर दी। DI खान से रवा साल 10 पोलियो केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 27, खैबर पख्तूनख्वा से 20, सिंध से 19 केसेस सामने आए। पंजाब और इस्लामाबाद से भी पोलियो का एक केस रिपोर्ट।
بلوچستان میں 7 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز، 11,000 سے زائد ٹیموں کو 26,60,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف، محکمہ صحت کی عوام سے پولیو ٹیموں کے ساتھ تعاون کرنے کی اپیل۔ اسرائیلی فوج کی غزہ سٹی کے الوفا اسپتال پر وحشیانہ بمباری، مزید 30 فلسطینی شہید، غزہ میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 45,500 سے تجاوز کر گئی۔ انڈونیشین اسپتال سے الشفا اسپتال منتقل ہونے والے 4 مریض گرفتار، ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کمال رضوان اسپتال کے ڈائریکٹر کی رہائی کا مطالبہ۔ شام میں نئی جنگ چھڑ گئی، ترک فورسز اور سیرین ڈیموکریٹک فورسز میں خونی جھڑپیں، تشرین ڈیم اور قراق کوساک پل کے آس پاس بڑے پیمانے پر جانی نقصان کا خدشہ۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق جھڑپوں میں 120 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ امریکہ کے صدر جمی کارٹر 100 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ جمی کارٹر کا انتقال ریاست جارجیا میں ان کے گھر میں ہوا۔ وہ طویل عرصے سے علیل تھے۔ جمی کارٹر 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ امن کے لیے کوششوں پر انہیں نوبل انعام سے نوازا گیا۔ جمی کارٹر کے انتقال پر امریکی پرچم سرنگو کو صدر بائیڈن کا جمی کارٹر کی تدفین سرکاری اعزاز کے ساتھ کرنے کا اعلان۔ 2024 کے اختتام پر ایک یادگار نظارہ، دنیا کے مختلف ملکوں میں چاند سیاہ دکھائی دے گا۔ امریکہ میں لوگ اسے آج دیکھیں گے، یورپ، افریقہ اور ایشیا میں 31 دسمبر کو دکھائی دے گا۔ پاکستان اور بھارت میں لوگ 31 دسمبر کی رات 3:57 پر کالا چاند دیکھ سکیں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کا راج، کم سے کم درجہ حرارت لیا میں -12 ریکارڈ، اسکردو میں -11، فلات اور کوئٹہ میں پارہ -6 تک پہنچ گیا۔ دیر کالام، زیارت اور کشید میں بھی درجہ حرارت -4 ریکارڈ، کراچی میں بھی سردی کی لہر برقرار۔ محکمہ موسمیات کی سردی کی شدت میں اضافے کی پیش گوئی۔ اور آسٹریلیا نے چوتھے ٹیسٹ میں بھارت کو 184 رن سے شکست دے دی۔ آسٹریلیا کے 340 رنز کے ہدف کے جواب میں بھارتی ٹیم صرف 155 رنز پر ڈھیر۔ بھارتی ٹیم کے 9 کھلاڑی ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ آسٹریلوی کپتان پیٹ کمنز اور اسکاٹ بولینڈ کی 3 وکٹیں۔ کیا آپ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔